حضرت حبیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے اور زیادہ وقت عبادت الہی میں بسر کرنے لگے۔ اس طرح 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام شیش علیہ السلام رکھا گیا۔ شیش سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ چونکہ ان کی ولادت حضرت حبیل کی شہادت کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم نے انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ سمجھا اور نام شیش رکھا اور ان کی صفات حسنہ سے بہت خوش رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام صورت میں اور خوبصیرت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے اور تمام بیٹوں میں ان کے محبوب نظر تھے۔ روایات میں ہے کہ تمام بنی نوح آدم انہی کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا سلسلہ آگے نہ چل سکا، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیش کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 800 سال تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے، جن سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش کو اپنا وصی، خلیفہ اور جانشین بنایا۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی انہیں تعلیم دی اور طوفان نوح سے بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت آدم نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت فرمائی کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو اور اگر تم اس زمانہ کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو بحکم ربی غرق ہونے سے محفوظ ہوگی۔ یہ اپنی اولاد کو وصیت کرنا کس طرح عمل میں لائے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد سے اکثر بہشت کا ذکر اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر شوق سے سنتے اور عثمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اور اکثر اوقات سب سے الگ ہو کر عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلوایا اور فرمایا، بیٹا جو کچھ دیکھ رہے ہو تم، خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کروں اور اس کی امانتوں کو تمہارے حوالے کروں۔ میرے سر کے نیچے میرا وصیت نامہ ہے جس میں حکمت اور اس میں اعظم ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اسے لے لو اور کسی اور کو اس کے بارے میں اطلاع نہ دینا اس وقت تک جب تک تم پر بھی میری طرح کا وقت نہ آ جائے۔ اس وقت یہ کس کو دینا ہے اس میں غور و فکر کرنا۔ اس میں ان تمام مسائل جن کی تمہیں ضرورت ہوگی چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی سب موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں جنت کے میوے کو کھاؤں۔ تم پہاڑ پر جاؤ اور جو بھی فرشتہ تمہیں دکھے اس سے کہو میرے والد مریض ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنت کے میوے ہدیہ کریں۔ حضرت شیش علیہ السلام پہاڑ پر جانے لگے۔ راستے میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ دیکھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں روح الامین جبرائیل ہوں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے اور کچھ جنت کے میووں کی درخواست کی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے والد پر سلام ہو، اے شیش آپ کے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد دونوں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر آئے۔